کانسیپٹ پیش کیا ہے جس میں صرف مسلم مسالک کے علماء شامل نہ ہوں بلکہ دیگر مذاہب کی شخصیات بھی شامل ہوں، اور ایک ایسا سینٹر بنے جس میں یہ تمام شخصیات اکٹھے ہوں، اس لیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایسا پالیسی ساز ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں یہ تمام شخصیات موجود ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی سرکردگی میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کی سربراہی میں یہ انسٹیٹیوٹ آف ریلیجس ہارمنی یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ سر، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے اس عمل پر کہ محکمہ اوقاف اور اس کے علماء اور صاحبان محراب و منبر جو اس ملک میں رواداری اور انسان دوستی اور بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کی آواز اٹھاتے ہیں، آپ نے اس صوبے میں، اس ملک میں پہلی مرتبہ ان کے لیے سرکاری بجٹ کی فراہمی کا اعلان کیا ہے، اور وہ سمری جو ہے اس کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی سفارشات مرتب ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کی سرکردگی میں یہ امر بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ مجھے اس امر پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے 4 بلین کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، مزارات اور مساجد کی تعمیر و ترقی پہ خرچ کرنے کے لیے منظور کیے ہیں، جبکہ اگر میں پچھلے 10 سال کا اوقاف اور مساجد اور مزارات کا ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھوں تو وہ بمشکل 1.9 بلین بنتا ہے، جبکہ صرف اس ایک سال کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ مزارات اور شرائن کا ہے وہ 4 بلین ہے۔ میں اس امر پر بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس محکمے کو، ان علماء کو، ان صاحبان محراب و منبر کو جگہ دی۔ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اور یقیناً یہ آپ کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہیں گے۔ ان محراب و منبر سے جو صدائیں اٹھیں گی وہ رواداری کی، انسان دوستی کی اور محبت کی اٹھیں گی۔ میرا محکمہ تعمیرات و ترقیات نہیں ہے، یہ اوقاف اور مذہبی امور ہے، لیکن اپنے محدود انجینئرنگ ونگ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے ویژن میں، آپ کے وضع کردہ خطوط کے مطابق تعمیرات اور ترقیات کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی اور ادارے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد سے۔ سر، ہم نے تھوڑا سا ٹائم لینا ہے، صرف آج عبدالخبیر آزاد صاحب لمبی تقریر نہیں کریں گے، صرف 2 منٹ وہ گفتگو کریں گے۔ 2 منٹ اب راغب نعیمی صاحب، اور اس سے قبل وزیر صاحب اپنی کلمات کے نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین۔ میرے دل سے کہے ہوئے درود السلام کی اس مجموعے میں ساری دنیا جو ہے وہ سموئی ہوئی ہے۔ مکرمی و محترمی جناب سید محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، جناب سیکریٹری اوقاف پنجاب اور محکمہ اوقاف کے تمام عہدیداران، قابل صد احترام علماء کرام و مشائخ و عظام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول کے ان بابرکت لمحات میں اس عظیم و شان صوبائی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد محکمہ اوقاف کے لیے نہ صرف قابل اعزاز ہے بلکہ اس کی میزبانی باعث سعادت بھی ہے۔
میں آج کی اس عظیم و شان کانفرنس کے جملہ شرکا، علماء کرام، مشائخ و عزائم، اسکالرز اور مقالہ نگار حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی علمی و فکری رہنمائی اور معاونت پر ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ میں خاص طور پہ جناب سید محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہماری اس دعوت پر اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود اپنے قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول کے ان ایمان افروز لمحات میں وہ مقدس ہستی پہلو آمنہ سے ہویدا ہوئی جس نے تاریخ انسان کے دھارے کا رخ پلٹ دیا، انسانیت کو پستی سے نکال کر عظمت و رفعت کے آسمان پر پہنچا دیا، دنیا کو پیغام امن و عافیت دیا اور دکھی انسانیت کے کندھوں سے وہ بوجھ اتارا جس کے نیچے وہ صدیوں سے دبی چلی آ رہی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فیضان نظر کا اثر تھا کہ جہالت، غفلت اور ظلم کی تاریکیاں چھٹنے لگیں، علم و عرفہ اور آگہی کے در کھل گئے، حق و باطل میں تمیز ہونے لگی، قلب و ذہن، فکر و نظر اور عمل و کردار میں خوشگوار انقلاب برپا ہوا، ضمیر بیدار اور دل منور ہوئے، انسانی جبیں ایک ایسے سجدے سے روشناس ہوئی جس نے باقی سب سجدوں سے نجات دلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی کی بدولت حریت و مساوات کا نیا سورج طلوع ہوا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ گندم کی قیمت سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے، حکومت نے اگرچہ اس کا ایک ریزرو پرائس اعلان کیا ہوا ہے لیکن سمگلنگ کی بنیاد کے اوپر وہ چیز آگے منتقل ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ سب کچھ اس وقت ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں سیاسی استحکام کو مقدم رکھا، گویا مساق مدینہ کے ذریعے آپ نے سیاسی استحکام کی بنیاد کے اوپر معاشی ترقی کی۔ اگر ہم نے آج اپنے ملک کو ترقی کے راستے پہ چلانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سیاسی استحکام چاہیے ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ معاشی ترقی ملے گی۔ وما علینا۔ حاضرین گرامی قدر، صوبائی رحمت للعالمین کانفرنس ربیع النور 1445 ہجری میں اب میں ملتجی ہوں آج کی صوبائی کانفرنس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب عزت مآب سید محسن رضا نقوی صاحب سے تشریف لائیے اور اپنے کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے منسٹر صاحب نے کہا کہ میں مصروفیات سے ٹائم نکال کے آیا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں علماء کرام کے بیچ میں آیا اور آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، تو آپ لوگوں کا شکریہ بلانے کا۔ دوسری بات، جو ہمارے دوسرے مذاہب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہماری اس عید میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ خوشی کا دن جو آ رہا ہے ہمارا، اس سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے، تو ہم آپ کو یاد ضرور رکھیں گے کیونکہ آپ نے ہماری اس خوشی میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے۔ تیسرا، ابھی سیکرٹری صاحب نے بولا دو سمریوں کا، وہ اوقاف کی، یہ جب ہم آئے ہیں اور انہوں نے سیکرٹری صاحب نے مینشن کیا کہ اوقاف کے محکمے کی جو تنخواہیں ہیں وہ جو درباروں پہ چڑھاوا چڑھتا ہے اس سے ان کو دی جاتی تھی، اگر کسی نے کوئی نذرانہ یا کوئی چیز دی ہے تو اس کو وہیں خرچ ہونا چاہیے جس کے لیے اس نے دیا ہے۔ وہ سرکار کا کام ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں دے۔ وہ ہم نے زبانی اپروول تو دے دی ہے، جیسی سمری ہمارے پاس پہنچے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن اپروو کر کے ہم واپس بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منورٹیز کے اوپر بات ہوئی، چرچز کے اوپر بات ہوئی۔ 23 چرچ تھے جو جڑاں والا میں جلے، ان میں سے 22 ہم تیار کر کے ہینڈ اوور کر چکے ہیں۔ ایک چرچ کیونکہ اس کو پوری کی پوری تعمیر نئی ہونی تھی، جو چرچ کی انتظامیہ تھی ان کی خواہش تھی کہ کچھ اس میں تبدیلی کی جائے، تو اس کی تعمیر جاری ہے۔ باقی 22 چھوٹے بڑے تمام چرچز ہم نے جڑاں والا کے وہ اپنے بھائیوں کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں۔ جس شخصیت کا ہم دن منا رہے ہیں
میرے خیال میں منورٹیز کے لیے انہوں نے بہت کلیئر انسٹرکشن ہمیں دی ہیں، اور یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ جو ہمارے نبی ہمیں انسٹرکشن دے کے گئے ہیں ہم اس کو فالو کریں. ان کا تحفظ کرنا، ان کے رائٹس جو ان کو دیے گئے ہیں ان کو میک شور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ایز مسلم ہم پر جو فرض کیا گیا ہے منورٹیز کے لیے اس سب کو امپلیمنٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے، جو اس ہال میں بھی بیٹھے ہیں، اس صوبے میں بھی، اس ملک میں بھی. لیکن افسوس بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ نہیں کرتے، اور ہمارا دنیا میں میسج یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح کی قوم ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب ہم جڑامالہ گئے اور یہ واقعہ ہوا تو وہاں پہ جو ہماری امن کمیٹی تھی، میں دنیا میں ہر جگہ وہ کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی مساجد اپنے بھائیوں کے لیے کھول دیں، اور انہوں نے کہا کہ صبح کے ٹائم پہ ہماری مساجد خالی ہیں، آپ اپنی عبادت وہاں پہ آ کے کریں. تو یہ بھی ایک مثال ہے جو پہلے نہیں ملی تھی. تو نیگیٹو باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو پازیٹیو چیز مسلمانوں نے کی وہ بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے. ایک اور بات جو حافظ اکبر صاحب نے آئی تھنک کی کہ اجناس اور گندم اور باقی چیزوں پہ، میں تھوڑا سا اس پہ بتاؤں آپ کو، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گندم میں خود کفیل نہیں، لیکن اس سال جو گندم ہوئی تھی وہ یہ جو سال چل رہا ہے اس سال ہمیں منگانی نہیں پڑی. جو پچھلے سال کی تھی وہ چلی تھی، لیکن اس سال منگانی نہیں پڑی کیونکہ پنجاب میں بمپر کراپ ہوئی تھی. دوسری بات، پچھلے سال ہم نے $3 بلین کی کپاس منگائی تھی کیونکہ ہمیں ضرورت تھی، ہماری انڈسٹری کو ضرورت تھی. الحمدللہ اس سال ہم نے $3 بلین کی ایکسٹرا کپاس پنجاب سے کاشت کی ہے، اور وہ کاشت ہو گئی ہے اور رزلٹ بھی سامنے آ گیا. پچھلے سال پنجاب نے اپنی تمام ضروریات پورا کر کے $1 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا تھا. اس سال وہ $2 بلین کا چاول ایکسپورٹ کرے گا پنجاب. تو یہ میرا خیال ہے کہ اجناس کے متعلق ہم ڈیفینیٹلی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹریڈ کا بتایا جو مینشن آپ نے کیا، اور انہوں نے اس ریاست طیبہ، ریاست مدینہ، آپ لوگ میرے سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ نہیں ہے، ریاست طیبہ ہے. مدینہ تو وہ شہر کا نام ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو طیبہ جو ہے جس کی بنیاد 27 رمضان کو انہوں نے رکھی تھی، میرے خیال ہے 2 ہی دنیا میں ملک ہیں جس کی بنیاد 27 رمضان کو رکھی گئی، ایک ریاست طیبہ کی اور ایک پاکستان کی. تو ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی یا یہ والا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی تیسرا ملک نہیں ہے. صرف میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے سمیت ہم ان کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں. اگر ہم ایک انسٹرکشن بھی ان کی صرف ایک بھی فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. تو ہماری ایک کوشش ہے ٹیم کی، ساروں کی، کہ جو بھی چند ماہ ہمارے پاس تھے یا ہیں، اس میں ایٹ لیسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مایوسی نہیں کی تھی. ان پر بہت ظلم بھی ہوئے اور کس طریقے سے کیا سازش ان کے خلاف ہوئی، لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے. میری آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہم ہر دوسرے دن کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہمارا ملک ختم ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، اگر ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو خدارا مایوسی چھوڑ دیں. اس ملک کا انشاءاللہ تعالی فیوچر ہے اور اس ملک نے ترقی کرنی ہے، چاہے کسی بھی فارم میں کرے گا، یہ ٹیک آف کرے گا، کیونکہ ہمارا بلیو ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی مایوسی نہیں کی تھی. تو پلیز
آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے شام کو کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک ختم ہو رہا ہے، کبھی ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہماری زندگیوں میں ہوگا، نہ آنے والی نسلوں کی زندگی میں ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا حصہ جس بھی طریقے سے اس ملک کی ترقی کے لیے ڈال سکتے ہیں ڈالیں، اور صرف ایک شخصیت ہے جس کو ہم فالو کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، جن کا عید میلاد النبی ہم کل منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ مکرم حاضرین، اب وقت ہے انعامات کی ترسیل کا۔ 1444 ہجری میں یعنی پچھلے سال طبع ہونے والی جو کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے منتخب کی گئی، ان میں سے ایک اردو زبان میں اور ایک پنجابی زبان میں انعامات کی حق کر رہے ہیں۔ اول انعام نبی رحمت کی شخصیت، یہ حوالہ کیا جا رہا ہے محترم ڈاکٹر حافظ محمد سعد اللہ صاحب، جامعہ محمدیہ چنور سے آپ کا تعلق ہے۔ اردو زبان کی سیرت طیبہ کا اول انعام جس کتاب کو ملا ہے وہ جناب ڈاکٹر حافظ محمد سعد اللہ کی ہے، نبی رحمت کی شخصیت۔ اور دوسرا انعام پنجابی زبان میں سیرت طیبہ کا ملا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں صابر انصاری اور کتاب کا ٹائٹل ہے سونا مدینے والا۔ آگے چلتے ہیں، دو نعتیہ مجموعوں کو انعام دیا گیا ہے۔ ایک نعتیہ مجموعہ اردو میزاب عطا، اس کے خالق ہیں جناب مقصود علی شاہ۔ آپ کے خدمت میں بیسٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے ججز کی کمیٹی کی طرف سے اردو مجموعہ نعت کی صورت میں۔ پنجابی مجموعہ نعت اکھڑا وچ خوشبواں، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مشرف حسین انجم۔ ان کی نعتیہ مجموعہ نعت کو بہترین ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور اب سووینئرز ہیں ان مہمانوں کی خدمت میں جو آج محکمہ اوقاف پنجاب کی دعوت پر تشریف لائے، کلمات نشر کیے۔ سب سے پہلے گزارش ہے جناب ڈاکٹر کلیان سنگھ سے۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی جامعہ پنجاب سے۔ جناب ٹونی ولیم، ڈاکٹر ٹونی ولیم۔ ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس، مولانا مفتی محمد اسحاق ساکی، محترم بشپ ندیم کامران، محترم پنڈت بھگت لال، محترم علامہ محمد حسین اکبر، محترم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، محترم سید عبد الخبیر آزاد، محترم ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، ابھی رک جائیں ویسے پورے ہو گئے، ایک دو بندے ایبسینٹ سر، ایک جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، محترم صاحبزادہ فضل الرحمان صاحب، مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، پوری ہوگی لسٹ۔
اللهم صل علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم. مولا کریم صوبائی رحمت للعالمین کانفرنس میں ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو تجاویز آراء دی گئی، مولا کریم اس میں کامیابی عطا فرما، اور خاص طور پر محکمہ اوقاف کے لیے خصوصی طور پر وزیر تمام کاوشیں ہیں، مولا کریم اس پر انہیں جزائے خیر عطا فرما، اور پورے صوبہ پنجاب کی ترقی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کاوشوں کو برابر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا